السلام علیکم دوستو زارا مرڈر کیس سیالکوٹ میں نفرت اور سازش کی خوفناک کہانی۔ ظالم زندہ ہے، مظلوم دفن ہے، یہ جملہ پاکستان کے نظام انصاف کی تلخ حقیقت ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ویسے ہی حیران کن انکشافات دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا ماضی نفرت اور شک کے گہرے زخموں کا گواہ ہے، جہاں آنر کلنگ اور ڈومیسٹک وائلنس ہر سال معصوم زندگیاں چھین لیتی ہے۔ 2016 میں قندیل بلوچ کا قتل ایک مثال بنا، جب ایک بہن اپنے بھائی کے ہاتھوں صرف اپنے حق کے لیے بولنے کی سزا بھگت گئی۔ قتل کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ معروف ماڈل جو ہمیشہ ہی خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں، قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دوستو اسی سال آنر کلنگ کے 1100 کیس رپورٹ ہوئے۔ کیا یہی انصاف ہے کہ اپنے حق کے لیے بولنا ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے؟ یہی نہیں، ایسڈ اٹیکس کی بے رحمی جو ہر سال 150 عورتیں برداشت کرتی ہیں، اور قصور کے 280 معصوم بچے جنہوں نے 2015 سے 2018 کے درمیان چائلڈ ابیوز جھیلی، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ نفرت اور شک صرف عورت اور بچوں کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو بھی نگل رہی ہے۔ دوستو کب ہم اپنے سماجی رویوں کا حساب لینا شروع کریں گے؟ زارا کا قتل نفرت اور شک کا ایک ایسا قصہ ہے جہاں سازش اور ضلالت نے اپنا رخ اختیار کیا۔ 9 مہینے کی ماں بننے والی زارا جو سعودی عربیہ میں خوشحال تھی، پاکستان آئی تو حسد اور نفرت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس قتل نے صرف ایک عورت نہیں، ایک ماں اور ایک پورے گھر کے جذبات کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ مجھے یہاں پہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے ایکسپلین کروں اس درد کو جو پورے پاکستان کی عوام نے برداشت کیا ہے۔ زارا کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سسرال والے، یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے، یا وہ لوگ جو انصاف کے لیے اب تک خاموش ہیں؟ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ دوستو اس کیس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سعودی عرب میں مقیم قدیر نامی شخص اپنے سسر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، میری بیوی سے رابطہ نہیں ہو رہا، پلیز پتہ کریں وہ کہاں ہے۔ ایک عام سا سوال، لیکن اس کے پیچھے ایک دل دہلا دینے والی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یہ سن کر ایک باپ کے دل پہ کیا گزری؟ اب وہ باپ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا سسرال والوں نے زارا کے ساتھ کچھ کیا ہے، یا وہ واقعی کہیں غائب ہو گئی ہے یا کہیں چلی گئی ہے۔ اور دوستو یہ والد ایک پولیس والا بھی ہے۔ جب لڑکی کے والد اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے ڈسکا پہنچتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی گھر نے عجیب منظر پیش کیا۔ پورا گھر دھلا ہوا تھا اور خون کی بدبو آ رہی تھی۔ والد نے اندر جاتے ساتھ زارا کے لیے سوال کیا۔ پہلے تو سسرال والوں نے جواب نہ دیا، پھر جب والد نے غصے سے پوچھا اور وہاں پہ پولیس کو بھی بلا لیا، اور جب پولیس کے پریشر سے ساس سے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا وہ کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس پر والد نے جواب دیا، اگر میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ تو والد یہ جانتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سسرال والے کچھ چھپا رہے تھے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، خاتون کو بے دردی سے مارا گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ دوستو اب تو تحقیق میں سب نام بھی سامنے آ چکے ہیں، جس میں ساس، ننند اور دوسرے خاندان کے کچھ افراد بھی شامل ہیں۔ ایک 19 سال کا نوجوان جو زارا کی ننند کا بیٹا تھا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے اپنی ماں اور نانی کے کہنے پر لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور نالے میں پھینک دیا۔ اب دوستو یہاں پہ ایک کی پوائنٹ یہ تھا کہ جرم چھپانے کی کوشش کے باوجود ان قاتلوں سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ خاتون کا سر جلانے کے بعد ایک نالے کے قریب ایک کھڈے میں پھنس گیا، جو بعد میں پولیس کے لیے اہم ثبوت بن گیا۔ دوستو تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتون نہایت خوبصورت اور با پردہ تھیں، اور اس خاتون کی وائرل پکچر سے آپ اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے۔ دوستو اس کیس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے کاٹا، کیسے فیس کو جلایا گیا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس چیز کو اتنا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکوں۔ اب دوستو اس لڑکی کی یہی خوبصورتی ان کے سسرال میں حسد اور نفرت کا سبب بنی۔ ساس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنے حسن کے ذریعے میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا تھا۔
لیکن کیا ایک ماں اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنی بہو کو قتل کر دے؟ دوستو یہ صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ قدیر جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، واقعے کے بعد فوراً پاکستان پہنچا۔ دوستو جب اس نے اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو اس نے غم اور غصے کے عالم میں کہا، میری ماں اور بہن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری بیوی کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے وہ سزا دو جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر قانون کے سامنے ان کی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو اب اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک بیٹا نہیں سوچ سکتا کہ ایک ماں اس کے خلاف اس حد تک جا سکتی ہے، اور اب اسے وہی چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے خلاف کس حد تک جا رہا ہے۔ ساس جو اپنے بیٹے کے لیے بیوی گھر لائی تھی، اس نے اپنے ہی بہو کو اس بے رحمی سے قتل کیا، اپنے ہی نواسے کو قتل کے جرم میں ملوث کیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس ظلم میں شریک کیا۔ پاکستان میں ہر جرم کے بعد چھانے والی خاموشی ہمارے نظام عدل اور معاشرے کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ظالموں کو عبرت کا نشان بنانے کے بجائے مقدمے لٹکائے جاتے ہیں، عوام خاموش تماشائی بن جاتی ہے، اور یہی خاموشی مجرموں کو مزید حوصلہ دیتی ہے کہ وہ بے خوف ظلم کر سکتے ہیں۔ اگر سیالکوٹ، ماڈل ٹاؤن، زینب کیس اور اے پی ایس جیسے المیے کے بعد انصاف کا فوری اور بے رحم مطالبہ ہوتا تو آج جرم کی شرح اتنی نہ بڑھتی، مگر افسوس یہ خاموشی ہی ہماری سب سے بڑی شکست ہے۔ اب دوستو یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں لایا جا رہا، یا پھر پاکستان میں اسلامی قانون لانا کتنا مشکل ہے، اور اگر پاکستان میں اسلامی قانون آ جاتا ہے تو پاکستان میں زندگی کتنی پرامن ہو سکتی ہے۔ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب آپ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور چاہیے، اور پھر میں ان 3 سوالوں کو لے کر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کمنٹ سیکشن میں سے آپ کے بھی پوائنٹس اٹھاؤں گا جو کہ مجھے بالکل ایکوریٹ لگیں گے۔ اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر نیکسٹ ویڈیو چاہتے ہیں یا کمنٹ کیے گئے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس ویڈیو میں ڈسکس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے۔ اب دوستو ابھی کے لیے ہم اسلامی قانون تو نافذ نہیں کر سکتے، تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ عوام کو اٹھنا ہوگا، نظام انصاف کو مضبوط کرنا ہوگا، سرعام سزائیں دینی ہوں گی تاکہ مستقبل کے مجرموں کے لیے ایک پیغام ہو کہ جرم کی سزا عبرتناک ہوتی ہے۔ میری نظر میں دوستو ہم خاموش ہی ہیں، کیونکہ ٹویٹ کر دینا، فیس بک پہ پوسٹ کر دینا، انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دینا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دینا، یہ بھی آواز بلند کرنا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہی آواز بلند کرنا ہوتی تو جتنی آواز ہم نے فلسطین کے خلاف بلند کی ہے آج فلسطین بھی آزاد ہو جاتا۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی خاموشی توڑنی ہوگی، یا پھر تاریخ کے اوراق میں اپنی بے حسی کا اضافہ کریں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔